السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے وفاقی و صوبائی سرکاری ملازمین، بزرگ پنشنر اور فیملی پنشنرز کے لیے آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں افتخار ہاشمی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن، اطلاق جنوری 2023 سے ہوگا، مطلب ہے 1 سال کے بقایا جات بھی ملیں گے۔ سرکاری ملازمین کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ سے ادارے پریشان، میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کے لیے نئی ایس او پی بھی آ گئی۔ یہ سرکاری ملازمین ریٹائرمنٹ لے کیوں رہے ہیں قبل از وقت، اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ الیکشن آ گئے، لیو انکیشمنٹ سمیت سارے جو مطالبات تھے سرکاری ملازمین کے، ان کا کیا بنا؟ رحمان علی باجوہ اور عقیقہ قیادت اس سے متعلق کیا کہتی ہے؟ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اپڈیٹ رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے اور یہ آپ کے لیے اطلاع ہے کہ مورخہ 1 جنوری 2024 سے جو نیشنل ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، پولیس کے دائرہ کار میں آنے والی تمام قومی شاہراہوں پر وہی سفر کرنے کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تمام گاڑیوں پر بلا تفریق بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ اطلاع عام ہے، میں کوشش کرتا ہوں جو مفاد عامہ کی کچھ اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ تو بھائی یہ نئے جرمانے ہوں گے، اس لیے احتیاط کریں۔ جو پہلے جرمانے تھے وہ کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں، میں اب تفصیل نہیں ذکر کرتا، یہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اس سے پہلے جو ملازمین کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہے، اس سے ادارے پریشان ہیں۔ طبی بنیادوں پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کا راستہ روکنے کے لیے اقدامات تجویز کرنے کا فیصلہ۔ یہ کیوں لے رہے ہیں جی سرکاری ملازمین ریٹائرمنٹ؟ اور یہ نئی ایس او پی بھی آ گئی ہیں۔ یہ جی آپ نے ریٹائرمنٹ لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا پروسیس اپنانا ہے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے۔ لیکن یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ اصل میں سرکاری ملازمین میں جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ وفاقی بھی اور صوبائی بھی اور تمام صوبوں کے سرکاری ملازمین کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ کچھ مسائل صوبائی ملازمین کے علیحدہ علیحدہ ہیں، جس طرح کے پی کے اندر جو ہے وہ سی پی فنڈ کا قیام ہو گیا ہے، وہاں پہ جو 2017 کے بعد ریٹائر ہونے والے جو بھرتی ہونے والے ہیں ان پہ سی پی فنڈ کا جو اطلاق ہوگا، ان کے علیحدہ مسائل ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ملازمین ہیں ان کے علیحدہ مسائل ہیں۔ لیو انکیشمنٹ کا رول صرف پنجاب میں چینج کیا گیا ہے۔ 55 سال عمر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے ساتھ لازمی ہے، 25 سال سروس پہ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے، یہ رول بھی صرف پنجاب کے اندر ہے۔ لیکن کچھ کامن ہیں مسائل جو وفاقی، صوبائی اور تمام صوبوں کے جو ملازمین ہیں ان کے کامن جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے بھی ملازمین پریشان ہیں، اور کچھ علیحدہ علیحدہ جو صوبائی ملازمین کے مسائل ہیں، وفاقی ملازمین کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ جس طرح اپ گریڈیشن ہے، اب صوبائی طرز پہ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی، ٹیکنیکل کیڈر کی اپ گریڈیشن ہوئی ہی نہیں ہے، تو کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ اب جس طرح یہ ہے کہ لاکھوں سرکاری ملازمین، اساتذہ وغیرہ وزیر اعلیٰ کی توجہ کے منتظر، یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو لیو انکیشمنٹ سے متعلق اور باقی پرائیویٹائزیشن سے متعلق جو ٹینشن ہے پنجاب کے سرکاری ملازمین کو، وہ ابھی تک یوں کی توں ہے۔ حکومت پنجاب کے نئے پینشن رول سے یہ سارے ادارے متاثر ہوں گے جی۔ یہ آپ کے سامنے اداروں کی لسٹ ہے۔ یہ تمام جو ملازمین ہیں جو نئے پینشن رولز پنجاب میں لے جا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے، تو یہ اتنے اداروں کے ملازمین پریشان ہیں۔ تو یہ پریشان ہیں تو ظاہری بات ہے قبل از وقت ریٹائرمنٹ بھی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دھرنا ہوا تھا اس میں جو ایک سرکاری ملازمین کے جو مطالبات تھے پنجاب کے اندر، یہ مطالبات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس میں ابھی تک کہ کون سا جو مطالبہ پورا ہو گیا؟ لیو انکیشمنٹ میں کمی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، ابھی تک نہیں ہوا۔ تعلیمی اداروں کی پرائیویٹ سیکٹر کو حوالگی کچھ کی ہو چکی ہے، کچھ کی فی الحال رک گئی ہے۔ سروس اینڈ پینشن رول میں مجوزہ ترامیم رد کی جائیں۔ اچھا، یہ بھی جو وفاقی سطح پہ ترامیم ہو رہی تھیں، پینشن ریفارم لائی جا رہی تھیں، فی الحال وہ جو ہے وہ لا ڈویژن نے ان کے اوپر آبجیکشن کیا، تو فی الحال وہ رکی ہیں۔ لیکن میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، وہ سمری اپروو کر کے گئی ہوئی ہے کیبنٹ، وہ مسئلہ جوں کا توں ہے، اور وہ آئی ایم ایف کا وہ ان کی طرف سے ریکمنڈیشن ہے، تو وہ ہونی تو ہیں، ہاں اس میں کچھ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔
ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس، یہ گروپ انشورنس سے متعلق میں نے کل بھی ویڈیو بنائی ہے. جو گروپ انشورنس ہے بھائی، یہ صرف کے پی کے میں اور بلوچستان میں مل رہی ہے، پنجاب کے اندر نہیں مل رہی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر ابھی تک کوئی نئی کوئی رولز نہیں لا رہی، نہ ہی اس کے امن جو ہے فیصلے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. وفاقی ملازمین کا کیس ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. گروپ انشورنس حق ہے، جو ایکٹ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس دی جائے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ گروپ انشورنس کے لیے مرنا ضروری ہے، چاہے وہ آپ دوران سروس مریں یا 5 سال کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے. اور کچھ بیچارے تو ایسے ملازمین ہیں، کل وہ کمنٹس کر رہے تھے کہ ان کی جو ہے وہ والدین کی وفات ہو گئی 1 سال کے اندر اندر، پھر بھی نہیں ان کو گروپ انشورنس دی جا رہی. حالانکہ یہ رول تو ابھی تک جو ہے وہ یہی ہے کہ 5 سال کے اندر اگر دوران ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وفات ہو جائے تو گروپ انشورنس ملتی ہے. لیکن کچھ اداروں میں یہ شکایت ملی ہے کہ یہ بھی نہیں مل رہی. مہنگائی کے تناسب سے ہاؤس رینٹ، میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس کچھ بھی نہیں ہوا فی الحال. تو یہ جو مسائل تھے یہ جوں کہ توں ہیں. رحمان علی باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن کا جو ڈیوٹیز ہیں ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے مطالبات ضرور مانے جائیں. اچھا، یہ ریٹائرمنٹ کیوں نہ لیں سرکاری ملازمین بیچارے؟ یہ کمیٹی بنی تھی جی جس میں رحمان علی باجوہ صاحب بھی تھے، اور یہ کمیٹی تو بن رہی ہے لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو لیو ان کیشمیر رول ہے، جبکہ حکومت کی کوئی بھی بنائی ہوئی پالیسی ملازمین کے وہ حقوق ختم نہیں کر سکتی جو ملازم کو پہلے سے عطا کر دیے گئے ہوں. پینشن ریفارمز میں وہ سارے جو ہیں وہ جو سرکاری ملازمین کو پہلے سے حقوق دیے گئے ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں. اچھا جی، اور کچھ خوش قسمت ایسے ہیں، یہ دیکھ لیں. ایگزیکٹو الاؤنس 17 سے اوپر والے جو 17 سے 22 کے جو افسران ہیں ان کو یہ نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے. 1 جنوری 2024 کا نوٹیفیکیشن ہے، فنانس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ہے. اور یہ ایگزیکٹو الاؤنس پہلے افسران کو مل رہا تھا، جن کو نہیں مل رہا تھا ان کو بھی جی یہ دے دیا گیا ہے، اور اس کا اطلاق بھی 2023 سے ہوگا. اس کا مطلب ہے 1 سال کے بقایا جات بھی ملیں گے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کو ملنا چاہیے. لیکن جو بیچارے چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، پنشنرز ہیں، اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ پنشنرز کا ہے، اور بزرگ پنشنرز کا. ای او بی آئی پینشن جو ہے وہ 8,500 سے 10,000 کی گئی تھی، وہ بھی ابھی تک نہیں مل رہی کچھ کو. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بزرگ پنشنرز کا خیال کیا جائے، اور چھوٹے سرکاری ملازمین جو ہیں گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو بھی یہ ایگزیکٹو الاؤنس دیا جائے. اور یہ جو رحمان علی باجوہ صاحب نے جو اپنی ایک لسٹ دی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے اس کی جگہ پہ ایک ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی طرح کا ایک جو ہے وہ ڈسپیرٹی ریموول الاؤنس دیا جائے. ڈسپیرٹی ریموول الاؤنس تمام چھوٹے سرکاری ملازمین کو دیا جائے، کیونکہ ایگزیکٹو الاؤنس گریڈ 17 سے اوپر کے لیے ہے. تو ڈسپیرٹی ریموول الاؤنس گریڈ 1 سے 16 تک ہونا چاہیے. یہ مطالبہ ہم انشاءاللہ تعالی بار بار کرتے رہیں گے جب تک یہ مل نہیں رہا. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ رہیں گے. اللہ حافظ.